اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نائلہ کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ انم کمرے میں داخل ہوئی اور نائلہ سے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ میری جان کچھ تو بولو یار، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ کیا ہو گیا مائی بیوٹیفل گرل؟ کچھ تو بتاؤ۔ اچھا یہ لو پانی پیو اور مجھے تفصیل سے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ دھوکہ دیا ہے اس نے مجھے اور خود شادی کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرا کیا ہوگا تو وہ بولا تم بھی شادی کر لو۔ یار شادی کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے، جب دل بھر گیا چھوڑ دیا۔ 3 سال سے اس کے ساتھ ریلیشن میں رہ رہی ہوں، اور صرف رہ نہیں رہی تھی، میاں بیوی کی طرح رہ رہے تھے، اور اب کہتا ہے کہ تم بھی شادی کر لو۔ کتنے رشتے آئے میرے لیے، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی بزنس مین، میں سب کو منع کرتی رہی صرف اس کی خاطر۔ اب تو ماں بھی بول بول کر تھک گئی ہیں، کہتی ہیں اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو تمہاری اتنی مجال نہ ہوتی۔ بھائی بھی تم سے چھوٹا ہے، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے میں ہی پاگل ہوں، میرا ہی دماغ خراب ہے۔ اگر بابا نہیں ہے اور بھائی چھوٹا ہے تو کیا ہوا؟ اللہ نے مجھے بھی دماغ دیا ہے، میں نے اس کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ میں نے اپنی عزت خود اپنے ہاتھ سے گنوائی ہے۔ میرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ میں عزت کے قابل نہیں ہوں، میں نے آزادی کا غلط فائدہ اٹھایا ہے۔ میں نے اس کی محبت میں کسی کی نہیں سنی اور اب وہ میری نہیں سن رہا۔ میں نے کیوں محبت کی؟ کیوں اپنی ماں کی عزت کا جنازہ نکالا؟ کیوں؟ کیا فائدہ میری ایسی پڑھائی کا؟ کیا فائدہ میری ایسی آزادی کا؟ مجھے اپنے ماں باپ کا سر فخر سے بلند کرنا چاہیے تھا، نہ کہ ان کے منہ پہ کالت پوت دوں۔ نائلہ جذبات میں بولے جا رہی تھی۔ اچھا اب رونا چھوڑو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تم بھی مجھے معاف کر دو۔ تم صحیح کہتی تھی، صحیح سمجھاتی تھی، میری ہی عقل پر محبت کی پٹی پڑی ہوئی تھی۔ لعنت ہے ایسی محبت پر جو کسی کو رسوا کرے۔ اچھا میری جان سنو، امی جہاں کہتی ہیں وہاں شادی کر لو، کیونکہ ماں باپ کبھی بھی ہمارے لیے برا نہیں سوچتے، وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہمارے بھلے کا سوچتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہوتی۔ ہمیں سمجھ ہو بھی تو کیسے ہو سکتی ہے؟ جتنی ہماری عمر اتنی ہماری سوچ ہوتی ہے، اسی حساب سے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک دنیا دیکھی ہے تو وہ اس حساب سے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو میری جان ٹینشن نہ لو، جہاں آنٹی کہتی ہیں وہاں شادی کر لو، اللہ بہتر کرے گا، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ہاں میں آج ہی نہیں، ابھی سے ہی سب کچھ بھول کر اللہ سے توبہ کر کے اپنی ماں کی سچی بیٹی بن کر دکھاؤں گی، میرا اللہ ضرور مجھے معاف کر دے گا۔ اور کچھ دن بعد نائلہ کی ماں نے نائلہ کی شادی ایک بزنس مین سے کر دی جو نائلہ کا کزن ہے۔ نائلہ کا شوہر ہینڈسم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت پیار کرنے والا اور اس کا بہت خیال بھی رکھتا ہے۔ اور آج نائلہ کی شادی کو 27 سال ہو گئے تھے اور اس کا بیٹا 25 سال کا ہو چکا تھا جس کی آج شادی ہو رہی تھی۔ نائلہ بہت خوش تھی، بیٹے کے نمبر پر بار بار کال آ رہی تھی تو نائلہ نے پوچھا بیٹا کیوں پریشان ہو، کون ہے جو بار بار فون کر رہا ہے؟ تو بیٹے نے ماں کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ ماں میں 3 سال سے ایک لڑکی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوں، لیکن میں آپ کی مرضی کے خلاف شادی نہیں کر سکتا۔ تو ماں نے کہا کہ کون لڑکی ہے؟ تو اس نے لڑکی کی تصویر دکھائی جو لڑکی کی فیملی فوٹو تھی۔ جب نائلہ نے وہ تصویر دیکھی تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ اس کے ایکس لور اور اس کی بیٹی کی فوٹو تھی۔ تو نائلہ بے ہوش ہو گئی۔ کل نائلہ کے لور نے نائلہ کے ساتھ برا کیا تھا اور آج لور کی اپنی بیٹی کے ساتھ برا ہوا۔ وہ کہتے ہیں نا جیسی کرنی ویسی بھرنی، برے کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نیکی کی ہدایت دے، آمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔